بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع ترین اور وعد و نصیحت کے لحاظ سے مؤثر ترین صورت کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات کا گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس سورہ مبارکہ کے اندر خسارے سے بچنے کے لیے، کامل نجات کے لیے چار چیزیں ارشاد فرمائی ہیں: ایمان، عمل صالح، دعوت حق اور تلقین صبر۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں ان تمام باتوں میں تہہ دل سے آپ کو سچا تسلیم کرنا، ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی بنیادی ارکان 5 ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کے احکام اور اللہ کے اسماء پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، اور کسی جہت سے، کسی پہلو سے، کسی کے لحاظ سے وہ کسی کی محتاج نہیں، اور اس کے سوا سب کے سب اس کے ہر معاملے میں محتاج ہے۔ صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی عجز سے پاک ہے، برا ہے، منزہ ہے، اور وہ تمام خوبیوں سے، تمام کمالات سے متصل ہے۔ اس کی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، یہ ساری صفات ذاتیہ باکمال ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں اور غیر محدود ہیں۔ اللہ کے افعال، اللہ کے سارے افعال مبنی پر حکمت ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ایسا کام نہیں جو حکمت سے خالی ہو، وہ عبث ہو، بے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سارے کے سارے کمال درجہ صحیح و درست ہیں، اور سارے احکام حکمت پر مبنی ہیں، اور سارے کے سارے احکام وہ ہیں جن کے کرنے میں اور جن پر عمل میں بندوں کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں، اور بندوں کو ان احکام کی حاجت ہے، ان کے پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس لیے وہ احکام اپنے بندوں کو ذریعہ وحی پہنچائے ہیں۔ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام سارے کے سارے اعلیٰ اور خوبصورت اور حسین ترین ہیں۔ میں اجمالی طور پر اللہ پر ایمان کا مفہوم آپ کے سامنے دکھا دیا۔ فرشتوں پر ایمان، فرشتے اللہ کی بڑی مخلوق ہیں، اللہ کے علم سے وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔
معزز مکرم بندے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، کوئی مختلف قسم کی عبادت میں، تسبیح میں، حمد میں مصروف ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی آپ سب جانتے ہیں، روحوں کے قبض کرنے پر ہے۔ فرشتوں کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، اس کا خلاف نہیں کر سکتے، اور ان کی تعلیم ہر صاحب ایمان پر لازم ہے، ان کی توہین کفر ہے۔ کتابیں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، ان میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ کتابوں کے سارے مضامین کو سچا ماننا، سارے کے سارے احکام کو درست اور صحیح سمجھنا، اور کتاب اللہ کو پورے طور پر سیکھنا، صحیح تلفظ اور ان کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور ان کو آگے پھیلانا، پہنچانا، ان کی تبلیغ کرنا اور تا حیات ان پر قائم دائم رہنا، اور اللہ کی کتاب کی سب کتابوں سے بڑھ کر تعلیم اور تقریر کرنا، جو چیزیں اس کے تقدس اور ادب کے منافی ہیں ان سے بچنا، یہ ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اجمالی طور پر میں نے عرض کیا، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، انبیاء اللہ کے وہ پاکیزہ بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ وہ عالی نسب، عالی حسب ہوا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہر بری بات سے اور ہر قابل نفرت چیز سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ بڑی شان و عظمت والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے لائی ہوئی ساری باتوں میں سچا ماننا اور ان کی تعلیم اور تقریر کرنا، ان سے کمال درجہ دل و جان سے محبت کرنا اور دین کے غلبے کے لیے ان کی حمایت و نصرت کرنا اور ان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور تا دم مرگ اس پر قائم و دائم ہے۔ یہ انبیاء پر ایمان کا خلاصہ ہے۔ آخرت پر ایمان کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اس سے پہلے مختلف علامات کا ظہور ہوگا، پھر اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا کھولا جانا برحق ہے، سوالات کا کیا جانا برحق ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے ہو ہر عمل کے بارے میں وہاں کوشش ہوگی، حساب و کتاب ہوگا۔ پھر اعمال کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوگا، بعضوں کے لیے جنت کا، بعضوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور جنت و برحق ہے، اور ان کی احوال کو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے وہ سب برحق ہے۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ تو یہ ایمان کے بنیادی 5 ارکان ہیں جن کی میں نے مختصر وضاحت آپ کو دی ہے، اور تفسیر کے لیے تو کثیر وقت اس کے لیے درکار ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمانیات کی